کیا ارشاد ہوگا سنو۔ اب اس کے بعد ہم حضور پہ درود نہ پڑھیں تو ہم سے بڑا پھر جی، اور میں کچھ نہیں کیا، اشارہ ہی کر رہا ہوں نا۔ اب سنو، فرمایا کہ اس بندے کو چھپا لیا جائے گا، اللہ اپنی رحمت کے بازوؤں میں چھپا کے نا، اس کا یہ دفتر یہ والا سمجھتے ہو نا، جو برے کرتوت کیے میں نے وہ میرے سامنے دکھا دیے جائیں گے۔ یہ مانتا ہے، انکار مجال نہیں ہوگی کہ انکار کروں، اس وقت اقرار ہوگا، یا اللہ جو کیا سامنے آ گیا۔ یہ سب وعدہ خلافی بھی کرتا رہا، جھوٹ رج رج کے بولتا رہا، بے ایمانیات دغے میں ماسٹر پی ایچ ڈی کرتا رہا کہ مجھ سے کوئی آگے بڑھ نہ جائے، دھوکھا کرنے میں ڈگریاں حاصل کرتا رہا۔ یہ سارے کرتوت آج میرے سامنے ہیں۔ رب فرمائے گا جب تو نے زندگی دنیا میں 80 سال 60 سال گزاری، کیا بندے تیرے ان کرتوتوں سے واقف تھے؟ یا اللہ نہیں، میری پھرتیلیوں سے بندے واقف تھے، اندر کا ماحول یا تو جانتا ہے یا مجھے معلوم۔ کچھ سمجھ آ رہی ہے بات کی؟ میں بڑا تیز تراز ہوں نا جی، لوگوں کی اکھاں وچ مٹی پا کے لنگ جانا جی، بڑا تیز تراز، میں سمجھ نہیں آن دیندہ، ہیرا پھیری کرن لگیا، وکھایا ہو تے دتا ہو تے کیتا کچھ ہور، ساری خوبیاں پتہ نہیں یہ خوبیاں ہیں یا کیا ہے، نام ان کا خود رکھ لینا جو تمہارے من میں آئے، یہ سب اندر ہیں، اس وقت سامنے لکھی ہوئی موجود آ جائیں گی۔ اللہ فرمائے گا بتا یہ تیری ہیں یا اللہ میری ہیں؟ دوسرا سوال، تجھے ان پر کوئی اعتراض کہ تو نہ کیتی ہوئے تے فرشتیاں لکھ دیتا ہوئے؟ یہ سوال ہے نا، پوچھا جا سکتا ہے کہ یہ تحریر ہے کہ تجھے اس پر کوئی اعتراض؟ عدالتوں میں جج صاحبان کبھی پوچھ لیتے ہیں کہ یہ جو ہے اس پر کوئی تجھے اعتراض؟ یا اللہ اعتراض بھی کوئی نہیں۔ اب اللہ تیسرا سوال فرمائے گا، جانتا ہے ان کی سزا کیا ہے؟ جو کیا سامنے آ گیا، اب جانتا ہے سزا کیا ہے۔ اب اس بندے نے جہنم میں لوگوں کو گرتے ہوئے دیکھا ہوگا کہ اس کے بیلی جہنم میں ڈبکیاں لے رہے ہوں گے، وہاں ان کو مار پڑ رہی، اس نے ان کو دیکھا، خوف کا غلبہ اس پہ طاری ہو جائے گا، جب سراپا خوف کا مجسمہ بن جائے گا، اپنے اعمال نامے کرتوتوں کی وجہ سے شرمندگی کے سمندر میں ڈوب جائے گا۔ رب فرمائے گا میرے بندے، جب میں نے تیرے عیب دنیا میں نہیں کھلنے دیے تو معاشر کے میدان میں بھی تیرے عیبوں کو چھپایا ہے، تیرے عیبوں کو چھپایا ہے، تیرے سامنے بندوں کا حساب لیا، بعض بندوں کا کھلم کھلا، ان کو رحمت کے بازوؤں میں نہیں لیا اور تجھے رحمت کے بازوؤں میں لیا ہے۔ جا، جس کا کلمہ پڑا ہے اس کے صدقے میں نے تجھے جنت کا داخلہ دے دیا۔ یہ صحیح حدیث ہے۔ مفسرین نے اس حدیث پاک کو اس سورت کے آخر میں لکھتے ہوئے کہا کہ ہمارا عمل یہ لکھنے والا، حالانکہ بڑا متبرک عمل ہے، قرآن کی تفسیر لکھنا کوئی معمولی بات نہیں، لکھنے کے بعد یہ اس نتیجے پہ پہنچے کہ ہم نے تو یہ عمل کیا، پر اس پر ہمیں کوئی ایسا فخر نہیں، پر اس حدیث کا سہارا کہ جو ہم نے کیا ہے، اللہ اپنے حبیب کا صدقہ اپنی رحمت کا حصہ دنیا میں بھی، قبر میں بھی، معاشر میں بھی عطا فرمائے گا۔ سورہ الانعام، اس کا آخری جملہ ہے ان ربک سریع الحساب، بے شک اللہ حساب لینے میں جلدی جلدی لے لیتا ہے، اس کو حساب لیتے کوئی دیر نہیں لگتی، ایک لحظہ سے پہلے کل کائنات کا حساب لینے کی اس میں پاور، طاقت ہے، وہ طاقت رکھتا ہے۔ آپ کا میرا کل جہان کا حساب وہ اتنی جلدی حساب لیتا ہے۔
اور ساتھ فرمایا ان ربک لغفور الرحیم، اے بندو بے شک تمہارا رب بخشنے والا مہربان بھی ہے، وہ حساب بھی لینے میں طاقتور ہے اور بخشنا اس کی شان ہے، وہ مہربانی کرتا ہے۔ آؤ میرے بھائیوں، یہ سورہ پاک کا آخری پیغام میں یہ دینا چاہتا ہوں۔ کملی والے آقا نے صحیح حدیث پاک میں اس کا ذکر ہے، حضور پاک علیہ السلام نے فرمایا جب یہ صورت شروع ہوئی تھی تو تب بھی میں نے یہ حدیث پڑھی تھی، اور جب یہ ختم ہو رہی ہے تو تب بھی اس حدیث کو پڑھ رہا ہوں۔ میرے خیال میں بعض بندے تو اس دن سے عمل کر رہے ہیں، لیکن جو ناقص مجھ جیسے کمزور نہ عمل کر سکے وہ آج سے پھر ارادہ کر لیں۔ حضور پاک فرماتے ہیں جو بندہ صبح سویرے فجر کی نماز کے بعد اس سورہ پاک کی پہلی 3 آیتوں کو ہمیشہ پڑھتا ہے، 70,000 فرشتے اس کے لیے کئی دعائیں کر دیتے ہیں۔ 70,000 فرشتے اس کے لیے کئی، ایک نہیں کئی دعائیں کرتے ہیں، اور ان کئی دعاؤں میں سے جو آخری دعا ہے وہ یہ ہے کہ اس بندے کے پڑھنے والے کو ایمان کی سلامتی کی دعا فرشتے کرتے ہیں۔ تیرا دل کرے تے پڑھ لیں، نہ دل کرے تے نہ پڑھنا، پر میں یہ عرض کراں کہ جناب یہ 3 آیات الحمدللہ الذی خلق السماوات والارض وجعل الظلمات والنور، یہ 3 آیات ان کو یاد کر لو، اور یاد کر لو ہو سکتا ہے فرشتوں کی دعا ہی ہمارے کام آ جائے۔ مرنا تو ہے نا جی، کوئی بندہ آکھے میں نہیں مرنا، ہیں جی بڑے بڑے بادشاہ آئے جنہوں نے انتظامات کیے کہ ہم جی نہیں جائیں گے، کہا تم نہیں رہو گے جی، جو رہنا چاہے اسے رہنے نہیں دیا جائے گا، تو بہتر ہے جانا۔ تو جانا جب ہے، یقیناً جانا ہے، تو یہ سورہ الانعام یہ 7ویں پارے سے اس کی ابتدا ہے۔ وہاں قرآن شریف سے قاری بلال صاحب ہیں اور حافظ یوسف صاحب دیگر یاد کی جا سکتی ہیں، اور یہ یاد کریں، صحیح صحت تلفظ کے ساتھ یہ پڑھیں۔ ہو سکتا ہے کہ یہ 3 آیات صبح فجر کی نماز کے بعد، فجر کی نماز پڑھنی ہوگی تو اس کے بعد یہ دعا، یہ 3 آیات، تو اس کا فائدہ اگر میرے خیال میں ہمیں ایمان کی موت مل جائے اور کک بھی نہ ملے تو ہم کامیاب ہیں۔ یہ جو زمانہ جا رہا ہے اس دور میں ایمان کی دولت لے کے جانا یہ بڑا مشکل کام ہے۔ آؤ اللہ سچے کی بارگاہ میں دعا کرتے ہیں۔